السلام علیکم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ یہ ایک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے نماز کے بارے میں سمجھنا، خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں نماز کے متعلق وہ سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں نماز کے متعلق، اور نماز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی حدیث آتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کا 700 دفعہ ذکر فرمایا ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور جیسے وضو سے بہت سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح نماز سے بھی معاف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ فرمایا، میرے صحابہ، اگر آپ کے سامنے ایک نہر ہو اور اس نہر میں آپ 5 دفعہ غسل کریں، کیا آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جسم صاف ہو جائے گا، کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نماز پڑھنے والے کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جب وہ 5 دفعہ دن میں نماز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے ایسے جنگل کی طرف چلے، وہاں پہ درختوں کو دیکھا، اور ایک درخت پر بہت سارے پتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہلایا اور اس کے پتے زمین پر گرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کی جماعت ساتھ تھی، تو آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جیسے یہ درخت کے پتے زمین پر جڑے ہیں اور بہت سارے بالکل درخت جو ہے صاف ہو گیا ہے، اسی طریقے سے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس نماز سے بہت سارے فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی بار بار قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے۔ تو آپ نے نماز کے بارے میں سمجھنا ہے، یہ چیپٹر ہے نماز کے متعلق۔ پہلے آپ دیکھیے مختصر سوال، وقت پر نماز کی اہمیت کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے۔ ترجمہ ہے، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، یعنی اس کے وقت کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ دیر سے پڑھ رہے ہیں، وقت گزر گیا، دوسرے وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا یہ فرض ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں تو اذانیں ہوتی ہیں وقت پر، تو جیسی اذان ہو تو ہمیں مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ نمبر 2، نماز کی کوئی سی 2 شرائط تحریر کرے۔ اب نماز کی بہت ساری شرائط ہیں، ان میں سے 2 یہاں پہ دی گئی ہے آپ کو، آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے اور آپ کے باقی جو شرائط ہیں وہ بھی یاد کرنی ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے نماز کی شرائط کا ہونا، اس کو پتہ ہونا ضروری ہے، معلومات ہونی ضروری ہے کہ نماز جو ہے اس کی کتنی شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جسم کا پاک ہونا، یعنی وہ جسم سے پاک ہو، اور یہی نماز کا فائدہ ہے کہ انسان پاک صاف رہتا ہے۔ نمبر 2، مقررہ وقت پر ادا کرنا، اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ہے۔ نمبر 3 ہے، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے 2 معاشرتی اثرات بیان کریں۔ اب یہاں پر ہے نمبر 1، مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان محلے داروں اور دیگر نمازیوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے آگاہ ہوتا ہے اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور انہیں امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ نمبر 2، نماز ہمدردی، اثار اور قوت جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ سوال آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اب آپ یہاں بات سمجھیے کہ جب آدمی مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتا ہے تو اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ بہت سارے فائدے ہیں جو اور بھی یہاں پر موجود ہے کتاب کے اندر۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ اس سے انسان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے آگاہ ہوتا ہے کہ فلانا کوئی آدمی تکلیف میں تو نہیں، کوئی پریشانی میں تو نہیں، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اور انسان جو ہے ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ نماز باجماعت پڑھنے کے بہت سارے فائدے اور بھی ہیں، جو اگلی جو ہے اور بھی بہت سارے اس کتاب کے اندر فائدے موجود ہیں۔ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوتی ہے نماز باجماعت پڑھنے سے، اس لیے ہمیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ آگے ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ حدیث مبارکہ میں نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی، آپ نے یہاں پہ نشان لگانا ہے۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسے خاتمہ کرتی ہیں جیسے پانی، اس کا آئے گا محل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس کا 27 درجے ثواب زیادہ ہے، یہاں پہ نشان لگانا ہے۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صرف پیدا ہوتی ہے نظم و ضبط کی، یہ آپ نے سمجھنا ہے۔ معروضی کو